ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتكريما ومخبرا وآمرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم المجيد فهو أصدق الصادقين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما شاء الله ما شاء الله. العزيز الكريم وبلغنا حبيبه النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب التوفيق. معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار عالم نور مجسم صاحب لولا کلامہ فدا امی اربابی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ پر امتی ہونے کا فخر و شرف عطا فرمایا. ساتھ ہی ساتھ اہل سنت و جماعت سے سبحان اللہ ما شاء اللہ. ناظرین، حق ہے حق ہے. یہ ماہ ربیع الاول ہے جس میں ہم میلاد النبی مناتے ہیں. ہاں ہاں یہ محفلیں میلاد النبی کی سجتی ہیں اس بابرکت ذات کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے نائب اللہ کے رسول ہیں. ناظرین، جس طرح یہاں پر سٹیج لگا، یہ لائٹنگ لگی، چیئر وغیرہ لگے، کرسیاں لگی، لیکن محفل ویسے ہی جاری رہی. محفل جاری رہی. سٹیج ہے، کرسیاں ہیں، لائٹنگ ہے، سب ہے، تو معلوم ہوا کہ ابھی تقریر نہیں ہوئی، ابھی محفل سجنی ہے اور یہ مجلس اور باقی ہے. اس لیے یہ چیزیں ایسے ہی ہیں. اسی طرح یہ دنیا موجود ہے، یہ ستارے جگمگا رہے ہیں، سورج صبح طلوع ہو رہا ہے، شام غروب ہو رہا ہے اور شام میں چاند طلوع ہو رہا ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں. یہ گردش ایام، یہ دنوں کی تبدیلی کہ پیر جا رہا ہے، منگل آ رہا ہے، یہ مہینے بدل رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مصطفیٰ موجود ہیں. مصطفیٰ موجود ہیں جس کے لیے جس کے لیے محفل سجی ہے وہ موجود ہے تو محفل بھی باقی ہے. جس کے لیے دنیا بنی ہے وہ دنیا موجود ہے. یہ بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ موجود ہے. بہت بڑھیا. یہ حضور کے لیے دنیا سجی ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا لما خلقت الدنیا، اے مصطفیٰ تم نہیں ہوتے تو میں یہ دنیا پیدا نہیں کرتا. یہ دنیا ہم نے پیدا کی تمہارے لیے. یہ دنیا تمہارے دیدار کے لیے پیدا کی ہے، تمہارے جمال کو دکھانے
لیے پیدا کی ہے. جیسے کہ عاشق رسول فرماتے ہیں تیرے جمال سے کرنا تھا آشنا ان کو، تیرے جمال سے کرنا تھا آشنا ان کو، یہ دو جہان سجائے گئے تیری خاطر، یہ دو جہان سجائے گئے تیری خاطر. یہ حضور کا جمال دکھانا تھا، اسی لیے یہ کائنات بنائی گئی. اگر حضور کا جمال دکھانا مقصود نہیں ہوتا تو یہ کائنات بناتا ہی نہیں مولا. جب حضور آ گئے اور حضور چلے گئے، یعنی حضور معاذ اللہ اگر حضور کی ہستی ختم ہو گئی تو یہ دنیا کیوں؟ یہ دنیا کا وجود بتا رہا ہے مصطفیٰ موجود ہے، مصطفیٰ زندہ ہے، اپنے حیات ظاہری حصی دنیاوی کے ساتھ موجود ہیں. حضور موجود ہیں، بخاری شریف میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء زندہ ہیں، اپنے قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اسی لیے یہ کائنات بنی، اسی لیے حضور موجود ہیں، اسی لیے حکم ہوا کہ حضور کی اتباع کرو، حضور کی اتباع کرو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محبوب، اے پیارے مصطفیٰ، آپ فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ناظرین، اس آیت پر اگر جب غور کرتے ہیں تو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے محبت ہے تو میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کی اتباع کرو. کوئی یہ نہیں کہتا مجھ سے محبت ہے تو مجھ سے محبت کرو، کسی اور سے کیوں کرے گا؟ مثال کے طور پر کوئی کسی کا محبوب ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ میرا محبوب رہے، بس وہ کسی کا اور نہ ہو، وہ میرا رہے میں اس کا رہوں، وہ میرا رہے میں اس کا رہوں، تیسرا کوئی بیچ میں نہ آئے، تیسرے کو برداشت نہیں کرتا. لیکن مولا کریم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. کیوں محبت کریں؟ وجہ کیا ہے؟ سوال اٹھتا ہے. یہ قرآن جو ہے کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کیا یہ قرآن کا غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو سنی نہیں، جو صحیح العقیدہ نہیں، ان کے دلوں پر تالے ہیں. ورنہ سارا قرآن جو ہے حضور کی نعت ہے. سبحان اللہ. سارا قرآن حضور کی جو ہے شان بیان کرتا ہے. یہ پورا قرآن حضور کی شان بیان کرتا ہے. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرو. کیوں؟ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، کیونکہ مثال سمجھنے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے مثالوں سے لوگوں کو سمجھایا ہے. تو یہ مثال کہ آپ کے پاس ایک فوٹو البم ہے جس میں کئی فوٹو ہیں. آپ البم کھول رہے ہیں، کھول کر دیکھ رہے ہیں، اس میں البم کھول کر دیکھتے ہیں، کوئی آیا فوٹو، آپ نے اسے پلٹا دیا. ایک اور دیکھیں کہ کوئی آپ کا قریبی ہے، آپ جس سے محبت کرتے وہ ہے، تھوڑی دیر دیکھتے رہے، پھر پلٹا دیے. آپ پھر دیکھیں کہ اس میں آپ کا بیٹا ہے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں،
دیکھ رہے ہیں خوشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، خوشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے سوا کسی کو دیکھنا پسند ہی نہیں، کسی کو دیکھنا پسند نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کے اداؤں کو اختیار کرو، جیسا میرا محبوب کرتا ہے ویسا کرو۔ میرا محبوب نماز پڑھتا ہے فجر کی، تم نماز پڑھو۔ میرا محبوب زکات دیتا ہے، میرا محبوب صدقہ کرتا ہے، تم صدقہ کرو۔ حضور کو زکات نہیں ہے، زکات جو ہے مال کا میل ہے، حضور سے جو نکلے وہ پاک ہے، تو حضور پہ زکات نہیں ہے۔ میرا محبوب صدقہ کرتا ہے، تم صدقہ کرو۔ میرا محبوب حج کر رہا ہے، تم حج کرو۔ میرا محبوب شادی کرتا ہے، تم شادی کرو۔ میرا محبوب حسن سلوک کرتا ہے، تم حسن سلوک کرو۔ میرا محبوب رشتہ داری قائم کرتا ہے، تم رشتہ داری قائم کرو۔ میرا محبوب مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، تم مسلمانوں سے محبت کرو۔ یہ جو محبوب کے ادائیں، تم محبوب کے اداؤں کو اختیار کرو۔ تم چھپ جاؤ، محبوب کو دکھاؤ۔ تم محبوب کو دکھاؤ گے تو ہم تم سے محبت کرنے لگیں۔ یحببکم اللہ۔ یہ ہماری صورتیں دکھانے لائق نہیں ہے، یہ ہمارے اخلاق، ہماری کردار دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ دکھانے والی چیز ہے تو مصطفیٰ کی صورت ہے، دکھانے والی چیز ہے تو مصطفیٰ کا کردار ہے، دکھانے والی چیز ہے تو مصطفیٰ کی عبادت ہے۔ حضور کی عبادت کو دکھانا ہے، حضور کے کردار کو دکھانا ہے، حضور کے چہرے کو دکھانا ہے۔ ہمارے چہرے حضور کے چہروں کی طرح بن جائے، ہمارا چلنا پھرنا حضور کی طرح بن جائے، ہمارا بیٹھنا اٹھنا حضور کی طرح بن جائے، ہمارا بولنا حضور کی طرح بن جائے، ہمارا کھانا پینا حضور کی طرح بن جائے، ہماری ساری زندگی ہر لمحہ حضور کی طرح ہو۔ اسی میں جو ہے اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یحببکم اللہ۔ تم ایسا کرو گے، تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے، میرے محبوب کی پیروی کرو گے، خود کو چھپا کر تم آئینہ مصطفیٰ بن جاؤ گے، تو ہم تمہیں جو ہے اس آئینے میں ہم تم دیکھ کر تمہیں محبت کریں گے۔ خود کو چھپانا ہے، خود کو چھپا کر حضور کو دکھانا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کی صورت تم نے اختیار کر لی تو تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ ناظرین، یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کے کردار کو اختیار ہم ہماری زندگی میں کسی کو دیکھتے ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل پیروکار ہے تو صحابہ اکرام، صحابہ اکرام ہیں، ان کے بعد اولیاء اکرام، دیگر اولیاء اکرام، سب سے پہلے صحابہ۔ آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں، اس میں آپ کو کامل ادب ملے گا، اس میں کامل اتباع ملے گی۔ یہ اتباع، یہ ادب، جتنے بادشاہ آتے ہیں، جتنے سلطنتوں کے مالک آتے ہیں، جتنے شہنشاہ آتے ہیں، جب ان کی کرسی پر وہ بیٹھتے ہیں تو اپنے لا لے کر آتے ہیں، اپنا کانسٹیٹیوشن لے کر آتے ہیں، اپنے قوانین لے کر آتے ہیں، ان کے آداب، یہ سب کچھ وہ لے کر آتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے آداب بھی چلے جاتے ہیں، ان کے کردار، ان کے جو ہے قوانین چلے جاتے ہیں، ان کا ادب سب مٹی میں مل جاتا ہے۔ لیکن یہ حضور کے آداب حضور نہیں لے کر آئے، کسی دنیا والے نے نہیں بنایا، بلکہ رب العالمین، کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور یہ آداب اب بھی موجود ہیں، یہ قوانین اب بھی موجود ہیں، قیامت تک موجود ہوں گے۔ تو معلوم ہوا جو ہے اس کے لیے یہ موجود ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو جس طرح جو دیگر بادشاہ، دیگر منسٹر وغیرہ چلے جاتے ہیں تو ان کے قوانین چلے جاتے ہیں، اسی طرح مصطفیٰ ہیں اس لیے قوانین بھی ہیں، ان کے آداب بھی ہیں۔ آج بھی وہی حضور کے آداب ہیں جو پہلے تھے۔ اللہ نے فرمایا صحابہ اکرام سے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے آواز کو نبی کے صوت پر، نبی کے آواز پر بلند نہ کرو، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال اکاڑے جائیں
جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور احساس تک نہیں ہوگا. آج بھی وہ مسئلہ ہے. آج بھی حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آج بھی حضور کے بارگاہ میں جاتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں خاموشی کے ساتھ جاتے ہیں. یہ ادب علماء نے بتایا ہے. تو معلوم ہوا حضور موجود ہیں، اس لیے آداب بھی موجود ہیں، وہ قوانین بھی موجود ہیں، قانون شریعت بھی موجود ہے. ناظرین، تو یہ آداب اللہ تعالیٰ نے بتائے. کہاں بتائے؟ قرآن میں، اپنے کلام میں. صرف قیامت تک کے لیے نہیں ہے قرآن ہمیشہ کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ازلی ہے، ابدی ہے، ایک وقت کے لیے نہیں ہے. تو مصطفیٰ کی ثنا، مصطفیٰ کے قوانین، مصطفیٰ کے آداب بھی ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہیں. جنت میں بھی یہی آداب. ناظرین کرام، صحابہ کرام سے وہ آداب ہمیں سیکھنے چاہیے. پہلے اللہ آداب سکھاتا ہے، صحابہ اس پر عمل کرتے ہیں. صحابہ اکرام حضور کی کامل اتباع کرتے ہیں. اتباع کرنے میں صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. کوئی صحابہ سے بڑھ کر اتباع کرنے والا نہیں. حضور کو کیسے خوش کرنا ہے وہ صحابہ سے سیکھنا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ جو ہے مسلمان ہوئے، اسلام لے کر آئے. حضور خوش ہوتے ہیں تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے پیارے مصطفیٰ، میرے والد حضرت ابو قحافہ کا اسلام قبول کرنے سے زیادہ میرے آنکھوں کو اس بات سے ٹھنڈک پہنچتی، میرے دل کو اس بات سے ٹھنڈک پہنچتی، میں اس بات سے خوش ہوتا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب مسلمان ہو جاتے ہیں. حضرت ابو طالب مسلمان ہو جاتے، اس سے میں خوش ہو جاتا، اس سے میں خوش ہو جاتا. تو حضور کو کیوں؟ کیونکہ حضور کو اس سے خوشی پہنچے. تو صحابہ کرام حضور کو خوش کرنے کی جتن میں لگے رہتے ہیں، کوشش میں لگے رہتے ہیں. یہ کوشش ہم میں بھی ہونی چاہیے. ناظرین، صحابہ کرام کو دیکھیں آپ. ایک مرتبہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، لوگوں بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نہیں ہے، مسجد کے صحن میں نہیں ہے، مسجد کے باہر نہیں ہے، مسجد سے بہت دور ہے. وہ کیا کرتے ہیں، جیسے ان کے کان میں یہ آواز سنائی دی کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، تو اسی جگہ پر بیٹھ گئے، اسی جگہ پر بیٹھ گئے. تو پھر بیٹھ کر آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے مسجد کی طرف آ رہے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، آپ کیوں بیٹھ گئے؟ گلی میں راستے میں کیوں بیٹھ گئے؟ ایسے کھسکتے ہوئے کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، اس لیے میں بیٹھ گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مسجد میں جو ہے ان کے لیے ہے. تو آپ نے فرمایا جو مجھے یہ سنائی دی آواز، اگر میں کھڑا رہتا اسی حالت میں مجھے موت آ جاتی تو میں اللہ کے پاس کیا جواب دیتا کہ میں مصطفیٰ کا نافرمان بن کے دنیا سے جاتا، یہ مجھے گوارا نہیں، اس لیے میں پہلے بیٹھ گیا. لیکن صحابہ کرام کا ادب. اور آج ہم میں دیکھیے ہر بات کو ہم خود سے ٹیلی کرنا ہے، خود سے محاسبہ کرنا ہے کہ ہم صحابہ کی طرح حضور کی اتباع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مزہ چکائیں اور آپ کو جو دل کو خوش کریں، آپ بار بار سبحان اللہ بول کر چلے جائیں. اس لیے یہ محفل نہیں ہے، بلکہ آپ کی اصلاح کے لیے ہے. میلاد کیوں مناتے ہیں؟ حضور اس دنیا میں آئے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، لوگوں کو برائی سے نکال کر بھلائی کی طرف لے کر آنے کے لیے، تاریکیوں سے نکال کر اجالوں میں لے کر آنے کے لیے، نور میں لے کر آنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اگر ہم وہ آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میلاد کی محفل سجانے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو حضور کی اتباع، حضور کی پیروی
कराना है, उनके दिलों में ये जज्बा पैदा करना है, उनको राह रास्त पर लाना है। इसीलिए ये महफिलें सजती हैं, वरना सहाबा किराम के ज़माने में ऐसी महफिल नहीं थी, बाद में शुरू हुई है, क्योंकि लोग ज़माने का तकाज़ा था कि ऐसा स्टेज लगाया जाए, इस पर बयानें हों, तकरीरें हों, ताकि लोगों की इस्लाह हो जाए। तो नाज़रीन किराम, अब मैं जैसे बोल रहा हूँ, आप देखिए आपके दिल में कैसा है, आपका दिल, आप अपने नफ्स से मुहासबा करें, क्या हम हुजूर की इत्तिबा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शायद मेरी तकरीर आपको दिलचस्प न लगे, लेकिन मैं वही करूँगा जो मेरे महबूब ने फरमाया, खुलिल हक़ व इन काना मुर्रा, सच कहो अगर से कड़वा लगे, मुझे आप लोगों से मर्जी नहीं है, मुझे हुजूर को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है, उनको राजी करेंगे, वो राजी हो जाए तो हमारा बेड़ा पार है। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला हुजूर सहाबा किराम, सुलह हुदैबिया का मौका था, सहाबा किराम उम्रा करने गए थे, सहाबा हुजूर के साथ उम्रे के लिए गए थे, काफिरों ने रोक लिया, काफिरों ने रोक लिया और उन्होंने कहा कि इस साल हम उम्रा करने नहीं देंगे, आइंदा साल बाद में आओ, अभी नहीं करना है उम्रा। तो साहब हुजूर ने फरमाया सहाबा से कि ऐ लोगों, ऐ सहाबा, ऐ मोमिनों, तुम अपनी अपनी कुर्बानियाँ कर कर अपने सरों का हल्क कर दो, सरों का हल्क करो। सहाबा इकराम बैठे खामोश रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में गए, अपने खैमे में गए, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, मेरे सहाबा जो है खामोश बैठे हैं, मैंने कह दिया फिर भी खामोश बैठे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं करते वो मेरी एक पुकार पर, एक लफ्ज़ पर वो जान कुर्बान करते हैं, खामोश बैठे क्यों। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप पर कुर्बान जाने, आपने फरमाया हुजूर आप मत बोले, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, आप जाएं, आप आपकी कुर्बानी आप कर दें और आप अलग कर आकर खामोश वो करने लग जाएंगे। तो हुजूर जाते हैं, किसी से कुछ गुफ्तगू नहीं करते, खामोश हैं, हुजूर जाते हैं, कुर्बानी करते हैं, अलग करते हैं। तो सहाबा इकराम जैसे देखते हैं कि हुजूर ने कुर्बानी कर दी, तो वो भी कुर्बानी करना शुरू कर देते हैं। सहाबा जैसे देखते हैं कि हुजूर ने हलक कर दिया, वो भी जो है गलत करने लगते हैं। तो सहाबा इकराम हुजूर की इत्तिबा करते हैं, वो चाहते हैं कि हुजूर पहले करें, उसके बाद हम करेंगे, हुजूर से पहले हम नहीं करेंगे। हुजूर की इत्तिबा चाहते हैं, हुजूर की पैरवी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हुजूर के पीछे रहेंगे, सामने नहीं। हुजूर को बड़ा मानते हैं। आज बहुत से लोग हुजूर को अपने जैसा, अपने बराबर समझते हैं। मुआज़ल्लाह, सहाबा से सीखे, दीन सहाबा से सीखने वाली चीज है, अदब सहाबा से सीखने वाली चीज है, मोहब्बत और इश्क सहाबा से सीखने वाली चीज है। सहाबा इकराम का ये जज्बा रहा कि हुजूर से पहले नहीं करते। सुलह हुदैबिया का ही वाक़या है बुखारी शरीफ में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सफीर बनाकर मक्के को भेजते हैं। मक्के में भेजते हैं क्यों? जाकर बातचीत करें, बातचीत करके उम्रा करने की इजाज़त ले लें, उम्रा करने की इजाज़त ले लें। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं, तो मक्के वालों ने कहा कि आप उम्रा कर लें, आपको आप जो तवाफ़ कर लें बैतुल्लाह का, मगर बाकी लोगों को हम इजाज़त नहीं देते, आप कर लें, आपको इजाज़त है। तो उन्होंने फरमाया कि मैं हरगिज़ हुजूर से पहले उम्रा नहीं करूँगा, हुजूर से पहले तवाफ नहीं करूँगा, अगरचे मैं यहाँ कई साल रह जाऊँ। या और कमा फिल हदीस, ये कहा कि मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। सहाबा इकराम कहने लगे हुजूर के पास, हुजूर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु इतने खुशनसीब हैं, इतने खुशनसीब हैं कि उन्हें बैतुल्लाह का तवाफ मिल गया होगा, उन्हें बैतुल्लाह का तवाफ मिल गया होगा। हुजूर ने फरमाया मैं ये सोचता हूँ कि उस्मान हमारे से पहले तवाफ नहीं करेंगे। तो सहाबी के बारे में हुजूर जानते हैं और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वैसी ही पैरवी करते हैं, आपसे पहले कुछ अमल नहीं करते, आपकी इत्तिबा चाहते हैं। हुजूर पहले करें, हुजूर के बाद हम करेंगे, लेकिन हम करेंगे जो हुजूर करेंगे। आज हम ऐसा कर रहे हैं,
ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ یہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جس میں حضور کی اتباع نہ ہو، حضور کی پیروی نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ مضمر تیری تخلید میں ہے عالم کی بھلائی، مضمر تیری تخلید میں ہے عالم کی بھلائی، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ یا مصطفیٰ، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مضمر تیری تخلید میں ہے عالم کی بھلائی، یہ آپ کی تقلید میں، آپ کی پیروی میں، آپ کی اتباع میں، آپ کو فالو کرنے میں یہ عالم کی بھلائی ہے، یہ ساری کائنات کی بھلائی ہے، یہ یونیورس کی بھلائی ہے۔ یونیورس کو جو کچھ بھلائی ملتی ہے آپ کی تقلید سے ملتی ہے۔ مضمر تیری تقلید میں ہے عالم کی بھلائی، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، یہ گواہی دیتا ہے، یہ عالم کا میگزین جو ہے، جریدہ جو ہے، یہی گواہی دیتا ہے۔ عالم کو جہاں دیکھیں آپ کی تقلید میں جو ہے بھلائی دکھ رہی ہے۔ عورتوں کی بھلائی کس میں ہے؟ آپ کی پیروی میں ہے، آپ کے فرمان پر عمل کرنے میں ہے، پردے میں ہے۔ اور مردوں کی بھلائی کس میں ہے؟ نگاہیں نیچی کرنے میں ہے۔ آپ کی تقلید میں بھلائی ہے۔ آپ نے کہا کہ زنا کرنے والوں کو جو شادی شدہ ہو اسے پتھر سے مار دیں، اور جو نوجوان غیر شادی شدہ ہے اسے جو ہے کوڑے لگانے۔ آپ نے کہا اسی میں عالم کی بھلائی، اسی سے لوگ ڈریں گے۔ آپ نے کہا کہ نماز پڑھنے میں بھلائی ہے، تو آج لوگ جو ہے سائنس کہتی ہے کہ نماز پڑھنے میں بھلائی ہے۔ تو ناظرین، مضمر تیری تقلید میں ہے عالم کی بھلائی، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ تو ہمیں حضور کی اتباع کرنی چاہیے، حضور کی اتباع کرنے میں ہی عالم کی بھلائی ہے، حضور کی اتباع کرنے میں ہی عالم کی بھلائی ہے۔ ناظرین اکرام، صحابہ اکرام کی محبت دیکھیں۔ ایک صحابی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے۔ ابو داؤد شریف میں کتاب لباس میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے صحابی آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باہر آتے ہیں، آپ کی خمیس پہنے ہوئے، آپ خمیس، لیکن خمیس کے بٹن نہیں لگائے، آپ نے بٹن نہیں لگایا، بٹن کھلا ہوا ہے۔ اس صحابی نے کبھی اپنی زندگی میں بٹن نہیں لگایا، حضور کو دیکھا کہ حضور نے بٹن نہیں لگایا، ساری زندگی بٹن کھلا رہا، گرمی ہو یا ٹھنڈ ہو انہوں نے پرواہ نہیں کیا، بلکہ اپنے بٹنز کو کھلا رکھا۔ اس میں حکمت نہیں دیکھتے، بس حضور کی اتباع دیکھتے ہیں، حضور کی پیروی دیکھتے ہیں۔ تو ایسا صحابہ اکرام حضور کی پیروی کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں، ہماری زندگی دیکھیں، جہاں اپنے کو مزہ لگتا ہے، اپنے نفس کو چارہ ملتا ہے، وہاں پر جو ہے ہم تو جو ہے پیروی کر لیتے ہیں، وہاں پر ہم فالو کر لیتے ہیں۔ جہاں پر ہمارے نفس کو چارہ نہیں ملتا، جہاں ہمارے نفس کو پسند نہیں آتا، وہاں پر جو ہے کام چھوڑ دیتے ہیں، وہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیسی پیروی ہوئی؟ تو صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں لاجک کیا ہے کیا نہیں ہے، بس پیروی کرنا ہے، اتباع کرنا ہے۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ کرام سے سیکھیں۔ صحابہ کرام نے حضور کی ہر طرح سے اتباع کی، جہاں جہاں جیسا جیسا اتباع کرنا ہے ویسا انہوں نے کیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتا ہے، اسی لیے فرمایا قرآن مجید میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، قُلْ
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری فرما برداری کرو، میری فرما برداری کرو۔ کیوں فرما برداری کیوں کرنا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں میرے دل میں ڈال دی گئی، 3 چیزوں کی محبت تمہاری دنیا کی میرے دل میں ڈال دی گئی۔ النساء والطیب جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تمہاری دنیا سے، میری دنیا نہیں، تمہاری دنیا، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک نیک بیویاں، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ دنیا سارا کا سارا ساز و سامان ہے، بہترین ساز و سامان نیک بیوی ہے۔ تو دنیا میں نیک بیویاں پسند ہیں، پھر خوشبو پسند ہے، مشک ہو یا دوسرے خوشبو ضرور پسند ہے، پھر تیسری کیا ہے؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ اے مسلمانوں، اے عاشقان مصطفیٰ، ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، حضور سے عشق ہے، حضور سے پیار ہے، حضور سے لو ہے، سب کچھ ہے، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، کیا ہم حضور کو سچ میں خوش کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں، دل کو جھنجھوڑیں، محاسبہ کریں، آپ کا حساب آپ خود لیں، آپ کے بارے میں آپ خود جانتے ہیں کہ کتنے کیا کیسے کرتے ہیں، کون کتنے پانی میں ہے، سب خود کو معلوم ہوتا ہے۔ حضور کو خوش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور ایسا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ایسے محبوب ہیں کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے معراج دی، معراج میں حضور کو بات کرنے کا موقع دیا، کعبہ کوثر کی منزل پر حضور پہنچے، اللہ کا دیدار کیا اور اللہ سے بات چیت کی۔ کب تک دیدار کیا، کب تک بات چیت کی، اللہ جانتا ہے، 1 لمحہ 2 لمحہ نہیں، اللہ جانتا ہے کب تک بات چیت کی، بات کیا، گفتگو کی انہوں نے، واپس آئے تو نماز کا تحفہ لے کر آئے، نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ نماز میں کیا ہے؟ مصطفیٰ نے کہا کہ میں اپنے احساس بتا رہا ہوں کہ مجھے معراج ملی، مجھے معراج ملی، اس لیے میں خاموش نہیں رہوں گا، میں میرے امتیوں کو بھی معراج دیتا ہوں۔ مصطفیٰ نے اپنے زبان سے کہہ دیا، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجھے معراج ملی تو میں میرے امتیوں کو معراج دے رہا ہوں، بس ان کے زبان سے لفظ نکلنا تھا کہ امتیوں کے لیے معراج مل گئی۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ بس کیا کرنا ہے؟ حضور کی اتباع کرتے ہوئے، خود کو چھپا کر حضور کو دکھاتے ہوئے، وہ صحیح ارکان کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، وہی تمہیں معراج ہے۔ خود کو چھپانا ہے اور جانا ہے اللہ کے بارگاہ میں، تو وہاں پر اللہ سے بات کرنا ہے نماز میں، تو تمہارے لیے معراج ہو جائے گا۔ بلکہ نماز میں کامل طریقے سے نماز پڑھیں گے تو معراج ہے، دبکیاں لگے گا نماز نہیں، کامل طریقے کے ساتھ۔ تو حضور کی زبان سے نکلنا ہے کہ لوگوں کو معراج مل گئی، حضور کا اختیار پتہ چلتا ہے کہ حضور کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ جسے چاہے جو چاہے دے دے، جسے چاہے جو چاہے دے دے، کسی کے لیے نیکی ہوگی، کسی کے لیے گناہ ہے تو کسی کے لیے نیکی بنا دے، یہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم
کے زانوؤں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. وقت جو ہے نماز کا آ گیا، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ بے قرار ہو رہے ہیں. حضور کو اٹھائیں گے، بولیں گے تو حضور کے آرام میں خلل آ جائے گا، ڈسٹرب ہو جائیں گے حضور، تو اس لیے خاموش رہے یہاں تک کہ نماز پڑھے. تو حضور اٹھے، دیکھے حضرت علی پریشان ہے، تو پوچھا علی کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ حضور میری نماز چھوٹ گئی، میری نماز چھوٹ گئی. دعا فرمایا، سورج واپس آ گیا، سورج واپس آ گیا. حضرت علی نے نماز پڑھ لی. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، جو کہ اصل کی اعلیٰ قدر کی ہے، تو حضور کی نیند پر وارنا تھا تو وہ نیکی بن گئی. حضور نے یہ حضور کی نیند اور حضور کے آرام کے لیے نماز کو وار دیا تو وہ نیکی بن گئی. ہم نماز چھوڑ کر بیٹھیں گے تو نیکی ہے کیا ہے؟ بتائیے، نیکی ہے کیا ہے؟ نماز چھوڑنا گناہ ہے نا. تو ہم نماز چھوڑتے ہیں تو گناہ ہے، ہمارے لیے نماز چھوڑنا گناہ ہے. وہی حضور کے اختیار سے حضرت علی کا نماز چھوڑنا اس وقت نیکی ہو گئی، وہ بھی اعلیٰ نیکی ہو گئی. نماز میں کیا کرتے ہیں؟ نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں. اور حضرت علی کیا کر رہے تھے؟ حضرت علی حضور کو کے سر کو اپنے جانوں پر رکھ کر ان کا دیدار کر رہے تھے. حقیقت میں اللہ کا دیدار. حضور فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. وہ دیدار کر رہے تھے. یہ بھی عبادت، حضور کو دیکھنا بھی عبادت. ایک عبادت چھوڑے ہیں تو دوسری عبادت میں مصروف ہے. لیکن حضور کا اختیار بتانا ہے کہ کسی کے لیے گناہ ہے تو کسی کے لیے نیکی بنا دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات اکرام، حضور کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا رحمہ فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے. یہ ثابت ہو گئی اس بات سے کہ تمام فریضے، تمام عبادتیں بعد والے مرتبہ رکھتا ہے. اصل عبادت، اصل بندگی اس تاجور کی ہے، اس شہنشاہ کونین کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حضور کو آرام پہنچانا ہے، حضور کی بات پر لبیک کہنا ہے، حضور جو کہے وہ کرنا ہے، اسی میں بندگی ہے. ایک مرتبہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پکارا، تو آپ نے کیا کیا؟ نماز کو مختصر کر دیا، شارٹ کر کے نماز پڑھ کے آئے. حضور نے پوچھا کیا بات ہے، تو تاخیر سے آئے، تاخیر سے آنے کی کیا بات؟ فرمایا کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، جیسے میں آپ کی آواز سنا، جیسے میں آپ کی آواز سنا تو مجھے، میں جو ہے نماز کو مختصر کر کر، چھوٹی کر کر میں آ گیا، نماز کو چھوٹی کر کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا. حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ بلائیں تاکہ تمہیں زندہ کرے، تاکہ تمہیں زندگی بخشیں، تاکہ تمہیں زندگی بخشیں. تو اللہ رسول کی پکار پر آنا وہ عبادت ہے، نماز سے بڑھ کر ہے، نماز سے بڑھ کر ہے. اور وہ آنا بھی عبادت ہے، وہ آنا بھی عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رسول کے پکار پر آنا، لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندہ کریں. جو حضور سے قریب آتا ہے، جو حضور کا قرب حاصل کرتا ہے، جو حضور کی فرمانبرداری کرتا ہے، وہی حقیقت میں زندہ ہے. جو حضور کی فرمانبرداری نہیں کرتا وہ تو مردہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک صحابی رسول
ایسے ہی حضور بلاتے ہیں کہ آؤ. وہ نماز پڑھ رہے تھے, وہ نماز پڑھ کر آ جاتے ہیں, بیچ نماز سے آ جاتے ہیں. حضور فرمائیں کہ فلاں جا کے تو کام کر کے آ جاؤ. وہ صحابی گئے, بول پھرے, ادھر گئے ادھر گئے, بات چیت کرنا تھا, بات چیت کے کام کیے, کام کر کے آ کے حضور کے پاس وہ دے دیے. پھر وہ نماز کو کمپلیٹ کیے, وہ نماز کو کمپلیٹ کیے. ہم نماز میں اگر اتنا پھر جائیں تو نماز ہوگی نہیں. ہم نماز میں بات چیت کریں تو نماز ہوگی. صحابی جا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, سب کچھ ہے, پھر بھی نماز ان کی چل رہی ہے. نماز چل رہی ہے کیونکہ حضور کے حکم پر وہ گھوم رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اصل عبادت حضور کی فرما برداری ہے. حضور نماز پڑھنے کے لیے کہیں تو وہ جو ہے عبادت ہے, حضور نماز چھوڑنے کے لیے کہیں تو وہ عبادت ہے. ایک صحابی آتے ہیں, ایک شخص عربی آتے ہیں, آ کر حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پر ایمان لاؤں گا, میں آپ پر ایمان لاؤں گا, لیکن میری ایک شرط ہے, اگر وہ شرط پوری ہو جائے تو میں ایمان لاؤں گا. انہوں نے پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ کہا کہ میں صرف 2 وقت کی نماز پڑھوں گا. کتنے وقت کی؟ 2 وقت کی نماز, 2 وقت کی نماز پڑھوں گا. تو صحابی نے, حضور نے کہا کہ جاؤ 2 وقت کی نماز پڑھو, تمہارے لیے کافی ہے. ہم پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی. جی ماشاءاللہ, 5 وقت کی نماز فرض ہے. 1 وقت کی نماز بھی چھوڑیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے, گناہگار ہو جائیں گے. لیکن وہ صحابی کے لیے 3 وقت کی نمازیں معاف ہیں. ہمارے لیے جو گناہ ہے یعنی نماز چھوڑنا, 1 وقت کی نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے, وہی اس صحابی کے لیے 3 وقت کی نماز چھوڑنا بھی عبادت ہے. مصطفیٰ چاہے تو کسی کے لیے گناہ ہو تو کسی کے لیے وہ عبادت بنا دیں. سبحان اللہ, سبحان حضور کے اللہ. اختیار میں ہے. مالک خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. جسے چاہے جو چاہے وہ دے دے. ناظرین کرام, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو چاہے حضور دیتے, لیکن صحابہ کرام حضور کی اتباع کرتے, حضور کی پیروی کرتے تھے, حضور کی کامل پیروی کرتے تھے. ناظرین, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَخَلَقَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, کہ ان کے بعد چند نااہل جانشین بنے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, اور شہوتوں اور خواہشات کی پیروی کرنے لگے. سَيُلْقَوْنَ غَيًّا, ان قریب وہ ہلاکت میں پڑ جائیں گے, گر جائیں گے. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں, یہ آیت میں جو اضاعت صلاۃ یعنی نماز کو ضائع کرنا ہے اس کی تفسیر ہے. کیا تفسیر ہے؟ کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں مگر نماز میں سستی کرتے ہیں. نماز میں جائیں گے, کھڑے ہوں گے, پڑک بول کے رکوع میں چلے جائیں گے, رکوع میں سے اٹھ جائیں گے, پھر ایک جو ہے شارٹ کر بالکل ڈبکیاں لگا کر جو ہے نماز ختم کر دیں گے. ایک صحابی آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور بیٹھے, ایک صحابی آئے, آ کر نماز پڑھنے لگے. نماز ختم ہوئی, آ کر حضور نے کہا السلام علیکم. حضور نے فرمایا وعلیکم السلام, تم جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تمہیں نماز نہیں پڑھی, جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. صحابی جاتے ہیں, پھر سے نماز پڑھتے ہیں, پھر آ کر سلام کرتے ہیں. حضور کہتے ہیں جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. صحابی جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پھر آتے ہیں. حضور کہتے ہیں جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. صحابی جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, آتے ہیں. حضور کہتے ہیں دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے اچھی میں نماز نہیں پڑھ سکتا, آپ ہی بتا دیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھوں. حضور نے فرمایا کہ تم اللہ اکبر کہو اور جتنا چاہے تم قرات کرو, کرنے کے بعد رکوع کرو, اطمینان کے ساتھ تسبیح پڑھو, پھر قوما کرو, اطمینان ہونے کے بعد تم سجدہ کرو, سجدے میں اطمینان ہونے کے بعد رکو,
پھر اطمینان کے بعد پھر سجدہ کرو. اسی طرح نماز کو پوری کرو. آج ہم کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں؟ دکھیاں لگا کر نکل آ رہے ہیں. ایسی نماز نہیں ہے. تم نماز چھوٹی پڑھ رہے ہو، چھوٹی پڑھو لیکن اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو. ایسی نماز پڑھنا چاہیے. یا ایسے لوگ ہیں جو کہ نماز کو ضائع کر رہے ہیں، آخری وقت میں پڑھ رہے ہیں، جب مکروہ وقت آ رہا ہے، ٹائم جا رہا ہے، اس وقت پر پڑھ رہے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اور ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے. تو ایسے لوگوں کو قرآن فرماتا ہے کہ وادی غی میں ڈالا جائے گا. وہ وادی جو جہنم میں، ایسی وادی ہے جس میں جو ہے خود جہنم پناہ مانگتی ہے. ناظرین، تو ایسا ہے. اور جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ اندر جائے. تو آج سوچیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے. میلاد کا یہی پیغام ہے، محفل میلاد کا یہی درس ہے، یہی پیغام ہے کہ ہم حضور کی اتباع کریں، حضور کی پیروی کریں. میں ایک آنکھ کو نماز میں مزہ آ جائے اس لیے ایک چیز بتاتا ہوں. آپ کو کر کے دیکھیں، نماز میں مزہ نہ آئے تو بتانا. نماز میں کون کون حضور کے عاشق ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب عاشق ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب عاشق ہیں. حضور فرماتے ہیں عاشق کو کیا چیز پسند ہے؟ عاشق کو کون سی چیز پسند ہے؟ عاشق چاہتا ہے کہ اس کا محبوب خوش ہو جائے. ایسا کام کروں جس سے محبوب خوش ہو جائے. محبوب کو تحفے دینا، محبوب کو ہدیے دینا، یہ عاشق چاہتا ہے کہ محبوب کو خوش کروں، محبوب کو خوش کروں. حضور فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا تو یہ سوچ کر کھڑے ہونا کہ میں نماز پڑھوں گا، حضور کو ٹھنڈک پہنچے گی، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، میرے عمل سے حضور خوش ہو رہے ہوں گے. یہ سوچ کر نماز پڑھنا، اب پکے نمازی بن جائیں گے. نماز میں مزہ آنے لگے گا، نماز میں وہ ذوق ملے گا، لذت ملنے لگے گی. تو حضور کی یہ سوچ کر کہ حضور کہ دل کو خوشی ہوگی نماز پڑھنے. اور محبوب کیا کرتا ہے؟ عاشق کو یاد کرتا ہے. عاشق کیا کرتا ہے؟ محبوب کو یاد کرتا ہے، اپنے معشوق کو یاد کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کی زیادہ یاد کرتا ہے، اسے زیادہ یاد کرتا ہے. تو ہم کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ درود پڑھتے رہیں. درود شریف کی کثرت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزاد غوث اعظم، شہزاد غوث اعظم، شہزاد غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، اعلان نبی. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عبادت کے بعد میں دن کا ایک حصہ میں آپ پر جو ہے درود شریف پڑھتا ہوں. حضور نے فرمایا اچھا ہے، اس سے اور زیادہ کریں گے تو بہتر ہے. آپ نے فرمایا کہ میں دن کا آدھا دن جو ہے میں آپ کے اوپر درود شریف پڑھوں گا، نمازوں کے علاوہ درود شریف پڑھوں گا. حضور نے فرمایا بہتر ہے، لیکن اس سے زیادہ کریں گے تو اور بہتر ہے. صحابی نے کہا کہ میں دن کے 3 حصے کروں گا، 3 حصے میں آپ پر درود پڑھوں گا. حضور نے فرمایا اس سے زیادہ نہ ہوئے تو بہتر ہے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ سارا کا سارا دن میں آپ پر درود شریف پڑھتا رہوں گا. تو حضور نے فرمایا کہ ہمارے لیے بہتر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ درود شریف پڑھتے ہیں. درود سے کیا ہوتا ہے؟ درود سے کیا ہوتا ہے؟ درود سے حضور کا قرب ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول الناس بی من اکثرهم صلاۃ، کہ من اکثرهم علیہ صلاۃ، کہ سب سے زیادہ لوگوں میں زیادہ مجھ سے قریب تر وہ ہے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہے. حضور کا قرب چاہتے ہیں، حضور کا قرب چاہتے ہیں
تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھتے رہنا. سبحان اللہ درود شریف کی کثرت، صلاۃ و سلام کی کثرت، بیٹھتے چلتے پھرتے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ادب کے ساتھ بیٹھ کر درود شریف پڑھیں. لیکن اس کے بعد بھی جو ہے زبان پہ درود شریف چلتا رہنا چاہیے. ناظرین کرام، درود شریف کی کثرت کریں. میں آپ کو اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے ایک وظیفہ دیتا ہوں. آپ کریں گے تو آپ کو حضور کا جو ہے قرب ملے گا. انشاءاللہ کریں گے تو حضور کا قرب ملے گا. کیا کرنا ہے؟ بہت آسان عمل ہے. نماز پڑھتے ہیں نا، پڑھنا تو سب پر فرض ہے، نماز پڑھنا ہی ہے. تو نماز کے بعد یہ آیت سورہ حشر کی آخری آیت ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ آیت 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد صلی اللہ علیہ یا سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ یا سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ یا سیدنا محمد، یہ 3 بار کہنا. بس اتنا کریں گے آپ تو آپ کو حضور کا قرب ملے گا. حضرت شہاب الدین فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت شبلی حضور کے پاس آتے ہیں تو حضور ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ حضرت شبلی کے پیشانی کو چومتے ہیں. حضرت شبلی کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شبلی کے پیشانی کو چومتے ہیں. تو حضرت شہاب الدین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ شبلی کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں، انہیں تو عراق میں جو ہے دیوانہ کہتے ہیں، سب پاگل کہتے ہیں، آپ ان کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں، یہ جو ہے مجھ پر ہر نماز کے بعد یہ آیتیں جو میں نے پڑھی وہ آیتیں 3 مرتبہ پڑھتے ہیں اور صلی اللہ علیہ یا محمد 3 مرتبہ کہتے ہیں. تو میں خواب سے بیدار ہوا. خواب سے بیدار ہونے کے بعد میں نے شبلی کے پاس گیا اور جا کر جو ہے میں بھی انہیں ان کے پیشانی پر بوسہ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ ان کو بوسہ دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے میں نے حضور کو خواب میں دیکھا. یہ ان کا 80 سال کا عمل رہا حضرت شبلی کا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کو عمل میں لائیں اور حضور کا قرب حاصل کریں. سبحان اللہ. حضور کا قرب در حقیقت جو ہے اللہ کا قرب. حضور کا قرب در حقیقت اللہ کا قرب ہے. اللہ کے بارگاہ میں آنا ہے. اسی لیے جو ہے ہمیں جو ہے چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، پیروی کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی زندگی میں شریعت کو تھام لیں. شریعت سب کچھ ہے، شریعت کے بعد طریقت ہے. شریعت کو تھامیں، شریعت کے ساتھ طریقت کو اختیار کریں. انشاءاللہ تعالی آپ پر جو ہے اسرار و رموز کھل جائیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص عطا فرمائے اور اپنے عشق مصطفیٰ عطا فرمائے اور عشق کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرمائے اور ہمیں جنت میں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت، ان کی صحبت عطا فرمائے. ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ میلاد النبی منانے والا بنائے اور ہمیں اہل سنت و جماعت پر قائم دائم رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.